علیکم دوستو، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ افغانستان میں بھی عین کا رہا جو بڑی دلچسپ سچویشن بن رہی ہے کہ پاکستان میں عمران خان اور افغانستان میں عبدالغنی برادر، جن کا نام اس وقت آ رہا ہے امارات اسلامی کے سربراہ کے طور پر، وہ ممکنہ طور پر جلد ہی اپنا جو چارج ہے عہدے کا وہ لے لیں گے۔ اور اگرچہ اس بات کا ابھی تک باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، کیونکہ اس سے پہلے جلالی صاحب کا نام آ رہا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، علی احمد جلالی، لیکن بعد میں طالبان نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی عبوری سیٹ اپ نہیں ہوگا، ہم خود ہی فوری طور پر انتقال اقتدار آپ ہماری طرف کریں تاکہ ہم اپنے کام کا آغاز کریں۔ لہٰذا یہ جو عبوری سیٹ اپ والی بات تھی وہ تو ختم ہو گئی، اور لیکن اب اشارے یہی مل رہے ہیں کہ عبدالغنی برادر جو ہیں وہ افغانستان میں امارات اسلامی کے سربراہ ہوں گے، یعنی افغانستان میں بھی عین کی حکومت، یعنی 2018 کے بعد، یعنی 2018 کے پاکستان میں عام انتخابات کے بعد عین سے شروع ہونے والی، یعنی کہ عین کی حکومت اب اس نے اپنا دائرہ کار بڑھا دیا ہے اور وہ اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان صاحب بن گئے تھے پاکستان کے وزیر اعظم، اس کے بعد پھر صدر کا انتخاب ہوا جہاں پہ عارف علوی صاحب جو عین سے شروع ہوتے ہیں وہ بن گئے صدر مملکت، اس کے بعد عثمان بزدار صاحب بن گئے چیف منسٹر پنجاب، اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب بن گئے گورنر سندھ، اور اس کے بعد ریسنٹلی ابھی جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا چارج دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جو عین ہے یہ اتفاق ہے، یا کوئی اتفاق ہی ویسے ہونا چاہیے کہ وہاں پر بھی اب عبدالغنی برادر جو ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں گے اور افغانستان میں بھی عین کی حکومت کا آغاز ہو جائے گا۔ اب افغانستان کا کنٹرول تو سنبھال لیا ہے طالبان نے، لیکن دنیا بڑی خوفزدہ ہے اور ابھی تک بڑی گو مگو کی کیفیت میں ہے۔ دو قسم کے سکتہ طاری ہوئے ہیں اس وقت نا۔ ایک تو لوگ یہ حیران ہیں کہ یہ اتنی جلدی فال آف کابل ہو کیسے گیا، کیسے یہ سقوط کابل ہوا، کیسے اب جو ہے طالبان وہاں تک پہنچے، اور کس طریقے سے اشرف غنی صاحب نے دوڑ لگا دی، وہ جو ہے نکل گئے افغانستان سے، پہنچ گئے تاجکستان، اور اپنے ساتھ ساتھ حمداللہ محب کو بھی لے گئے اور اپنے قریبی رازدان سیکٹری فضل محمود کو بھی لے کے وہ چلے گئے تاجکستان۔ دنیا حیران ہے اس بات پر بھی کہ $1 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد، 20 سال کی جدوجہد کے بعد، 20 سال کا طاقت کا بھرپور استعمال کرنے کے بعد، جس میں 1,78,000 افغانی جان سے گئے، جس کے اندر 2600 امریکی اور نیٹو افواج اور جو ان کے اور دیگر لوگ تھے وہ جان سے گئے، اور اس کے بعد بھی یہ اتنا پیسہ یعنی کہ $1 ٹریلین خرچ کرنے کے باوجود افغانستان کی فوج وہ طاقت حاصل نہیں کر سکی کہ 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ طالبان کو کنٹرول کر سکے۔ اور اگرچہ اس کے بارے میں سوالات اب بہت پیدا ہو رہے ہیں، نئی بحث شروع ہوگی پوری دنیا میں۔ اگر آپ آج انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کریں تو آپ کو ہر جگہ پر یہی ایک کیفیت نظر آئے گی، بلکہ بورس جانسن جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے، اور اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اور جب ان سے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ کیا آپ افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کریں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ابھی بہت زیادہ قبل از وقت ہے، بلکہ میں دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ دنیا ڈری ہوئی ہے۔ دنیا ایک دم سے، پھر میں نے آپ کو بتایا نا، اور اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہی چیلنج ہے اس وقت طالبان کے لیے، کیونکہ اب طالبان کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور جو ان کا ماضی کا ریکارڈ ہے اس کے ساتھ ہی اب ان کو تولا جا رہا ہے، اور اگر انہوں نے اپنے ماضی کے داغوں کو دھونا ہے تو اس کے لیے ابھی ان کو بہت زیادہ وقت لگے گا۔ انہیں اپنی ٹینڈنسیز کو بہتر کرنا ہوگا، انہیں اس فضا کو قائم کرنا ہوگا کہ دنیا ان پر اعتماد کرے، اور یہ پلک جھپکتے ہو نہیں سکتا، اس کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا، اور اس کے لیے طالبان کو بھی یکسو ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ اب دنیا آج جب انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی خبریں شائع ہوئیں، بہت سارے انالیسس شائع ہوئے، تو ہر جگہ پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ ہوا کیا۔ مثال کے طور پر نیو یارک ٹائمز کی جو ہیڈنگ ہے وہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے، نیو یارک ٹائمز نے اپنی ہیڈنگ میں افغان گورنمنٹ کلیپسز، پریزیڈنٹ غنی فلیز، انسرجنٹس انٹر کابل، یعنی کہ انہوں نے جو طالبان ہیں ان کو انسرجنٹس کا نام دیا، اور ان کو کہا کہ جناب انسرجنٹس کابل میں آ گئے ہیں، اور اشرف غنی صاحب وہاں سے جا چکے ہیں، اور افغان حکومت کلیپس کر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے۔ جبکہ ایک اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ طالبان سویپس، یہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان افغانستان
follows years of US miscalculations. یعنی کہ طالبان نے سویپ کر لیا ہے, انہوں نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو امریکہ نے جو ان کے اندر جو انہوں نے جو حساب کتاب لگایا ہوا تھا, اس کی جو غلطیاں ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں, کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ امریکہ نے جو سوچا تھا اس کے بالکل برعکس اس وقت معاملات چل رہے ہیں. اور کل آپ نے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ ایک کلوز شاٹ نہیں ہے, وائڈ اینگل شاٹ ہے, ایک بڑی سی میز ہے, اس کے اوپر ایک 80 سالہ بزرگ شخصیت بیٹھی ہے, اس کے سامنے کچھ ٹیلی ویژن سکرینز نظر آ رہی ہیں, اور وہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی عام کیجول ڈریس کے اندر ٹی شرٹ پہن کے, وہ تھے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن, جو افغانستان کی صورتحال کے اوپر لمحہ بلمحہ اپڈیٹ لے رہے تھے, اور ان کے سامنے ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کے جو ٹیم ہے وہ ان کو صورتحال سے نہ صرف بریف کر رہی تھی, بلکہ ان کے سامنے جو ٹی وی چینلز لگے ہوئے تھے وہ ان کو بار بار اس صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے, اور وہ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں. بلکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی تانا مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جاری نہیں دیا, اور ان کا ایک بیان آج اخباروں میں چھپا ہوا ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا امریکی قوم کو, امریکی عوام کو, کہ جناب اب آپ کو میری یاد تو آئی ہوگی, کیونکہ جو خفت جو بائیڈن صاحب نے اٹھائی ہے ٹرمپ صاحب کے بقول, یہ بھی ایک یادگار ہے. اب اصل چیلنج جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا وہ چیلنج ہے امارات اسلامی کے لیے, جنہوں نے اب چارج لے لیا ہے کم و بیش پورے افغانستان کا, اور انہوں نے نہ صرف چارج لے لیا ہے بلکہ 20 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. اگرچہ ابھی تک جو ان کا نیا سیٹ اپ ہے اس کا اعلان نہیں کیا گیا, لیکن عبدالغنی برادر کی طرف سے ایک جو ویڈیو بیان ہے وہ جاری کیا گیا ہے, اور اس ویڈیو بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے, ہم افغانستان کو ایک نئی سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر سب کو ایک مساوی حقوق اور مساوی مواقع میسر ہوں, لہٰذا ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. لیکن دنیا, جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی, اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گی, کیونکہ کل ہی بہت سارے صوبے جیسے ننگرہار ہے, کابل ہے, لشکرگاہ ہے, ان تمام ایریاز میں سے جو جیلیں ہیں ان کو خالی کر دیا گیا, اور تقریباً 60 کے قریب ایسے افراد کو بھی جیلوں سے رہائی ملی جن میں پاکستانی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کے رہنما بھی شامل تھے, اور وہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بہت جن پر الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں, ان میں فقیر محمد صاحب کا نام بھی میں نے دیکھا, شاید وہ گاڑی میں بیٹھے, ان کی تصویر بھی باضابطہ طور پر جاری کی گئی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں یہی طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. نمبر 1, انہوں نے جو ابھی تک کام کیا ہے کہ آج مختلف سوشل میڈیا پر تصویریں آئی ہیں, بچیاں اسکول جا رہی ہیں کابل کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہے اب یہ تصویریں کیوں جاری کی گئی ہیں, شاید یہ دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ جناب ہم خواتین اور بچوں کی اور خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم میڈیا پر کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے, بلکہ طالبان نے خود افغانستان کا جو سرکاری چینل ہے اس کا کنٹرول سنبھال کر نشریات کا بھی آغاز کر دیا. انہوں نے کہا جناب دیکھیں آپ ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے جس سے دنیا ڈر رہی ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے یہ انٹرنیشنل ٹیررزم ایکسپورٹ کی منڈی نہ بن جائے. جس طرح ماضی کے اندر القاعدہ نے جب وہاں پر اپنے قدم گاڑے تھے تو اس کے بعد جو ایک دہشت گردی کی لہر پیدا ہوئی تھی, کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے, دوبارہ وہ ایک جو فتنہ دب گیا تھا وہ دوبارہ ابھر کے سامنے نہ آئے. دوسرا چیلنج ہے ان کے لیے ISIS کا, جس سے بھی ان کو نپٹنا ہے, اور پاکستان اس ساری صورتحال سے خود کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ہمارے طرف سے یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان وہ اس وقت افغانستان کے اندر نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کے جو طالبان کی جو اس وقت افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک وہ لائف زون بنا لیا ہوا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب جو نئی امارات اسلامی کی حکومت ہے وہ ان طالبان کو پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں جاری رکھنے سے منع کر پائے گی, ان کو روک پائے گی, ان کے گرد شکنجہ ٹائٹ کر سکے گی. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر پاکستان کے اوپر ایک مرتبہ پھر دباؤ آئے گا, اور پاکستان سے پھر دوبارہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کے یہ جو قبائلی علاقے ہیں, آپ کے جو سرحدی علاقے ہیں,
یہ دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہیں بنتی چلی جا رہی ہیں، جس کا اظہار خود پینٹاگون نے آج سے 3 دن پہلے اپنی ایک بریفنگ میں کیا تھا، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ہمیں خدشہ ہے کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں دوبارہ نہ بن جائیں۔ تو لہٰذا یہ وہ خطرات ہیں جو اس وقت نہ صرف دنیا دیکھ رہی ہے بلکہ ہم سب ان تمام صورتحال کو بہت زیادہ آبزرو کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے آج ایک 2 جملے ان کی طرف سے آئے ہیں، اور اس کے اندر یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان نے ذہنی غلامی سے نجات حاصل کر لی ہے، کیونکہ غلامی ہی سب سے بڑی جو آپ کہہ سکتے ہیں عوام کے لیے ایک ندامت ہوتی ہے، اور اس غلامی سے افغانستان نے نجات حاصل کر لی ہے۔ اب یہ پیغام کیا ہے، میں ابھی تک اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ افغان حکومت کو ان کی طرف تاجکستان کی طرف اپنے تمام چیزوں چھوڑ کر جانے کو غلامی سے نجات کہا، یا انہوں نے امریکی فوج کو وہاں سے، امریکی اور نیٹو افواج کے وہاں سے انخلا کو غلامی کی زنجیریں توڑنے سے تعبیر کیا، یا طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کو انہوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے امریکی فوجوں کے وہاں سے روانگی کو لنک کیا ہے، اور اس کی وجہ سے غلامی سے نجات کا ان کو پیغام دیا۔ بڑا عجیب اور ویگ سا پیغام ہے، لیکن اصل صورتحال آج شام تک واضح ہوگی جب ہماری جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا، اور صورتحال سامنے آئے گی کہ حکومت پاکستان اس وقت کیا چاہتی ہے۔ اگرچہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لے گا، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ کیا حالات بن رہے ہیں، ان کی پالیسیز کیسی ہیں، اور ہم اس فیصلہ کرنے سے پہلے جو عالمی رائے عامہ ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ بڑا سینسیبل بیان ہے، بڑی سینسیبل یہ سوچ ہے، کیونکہ سب سے پہلے اب جو ذمہ داری ہے، جس سے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی، وہ طالبان کے سر ہے، اور انہوں نے اب اپنے اوپر یہ جو الزامات یا ان کا جو ماضی کا جو ان کے اوپر لگے ہوئے داغ ہیں، ان کو اگر انہوں نے دھونا ہے، اور اس کے لیے ان کو وقت درکار ہوگا، اور اس کے لیے عملی اقدامات درکار ہوں گے کہ وہ افغانستان کو نہ صرف امن سے دوچار کرے، وہاں پر تعلیم کو فروغ دیں، وہاں پہ بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے دیں، وہاں پر انسانی حقوق دیں، اور مذہب پر پابندی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک مذہب کو اپنے رسومات کے مطابق وہاں پر اپنی جو مذہبی آزادیاں ہیں وہ حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام، دین اسلام بھی یہی ہدایت کرتا ہے، سب کو مساوی حقوق ملیں گے تبھی امارات اسلامی بنے گی۔ کسی بھی مملکت کے نام کے ساتھ امارات اسلامی لگا دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اس طرف عملی طور پر اقدامات کر کے ہی امارات اسلامی بن سکتی ہے، اور طالبان کے اوپر یہ اب سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری سے کس حد تک عہدہ برا ہوتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔